جو آپ لوگ جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تو حکومتی بینچوں کے وکلا تھے کہ ہمارے ILF کے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے مختلف پینلز کو ان کو بھی نوازا گیا. اس پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی. ہماری فوج ہماری شان ہے. ہمارے ILF کے 2 کینڈیڈیٹ سید اقبال شاہ صاحب اور علی حسن صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے تھے. ہم نے 208 ووٹ لیے کیا ہے. اس حوالے سے حالیہ الیکشن اگر آپ دیکھتے ہیں بلوچستان بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے الیکشن پورے ملک میں ہوئے, تمام صوبوں میں ہوئے, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وکلا کی اکثریت نے پروفیشنل پینل کو بھاری تعداد میں ووٹ دے کر کامیاب کروایا, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی تھی وہ اس کے خلاف ایک ریفرنڈم تھا. وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ وکلا کی اکثریت ان ترامیم کو ملک اور آئین کے لیے بہتر نہیں سمجھتی ہے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ ابھی حالیہ بار کونسل کے الیکشن میں آپ کے جو امیدوار تھے اور جو آپ لوگ جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تو حکومتی بینچوں کے وکلا تھے, آپ نے تو پروفیشنل پینلز کے جو ہے سپورٹ نہیں کیا. بھائی حکومتی بینچوں کی بات کرتے ہیں, بلوچستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی بھی 8 میں سے 6 سیٹیں پروفیشنل پینل جیتی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. اور حکومتی بینچ کی آپ بات کرتے ہیں تو حکومتی بینچ کی طرف سے صرف 2 سیٹیں انہیں ملی ہیں جو صرف لیپ ٹاپس کی سیاست تھی. اس میں نہیں ارشد صاحب آپ کو بتایا بلوچستان بار کونسل کے الیکشن میں ہمارے ILF کے 2 کینڈیڈیٹ سید اقبال شاہ صاحب اور علی حسن صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے تھے. ہم نے 208 ووٹ لیے, دونوں نے 104 ووٹ. ہم نے PTI کے نام پہ ILF کے نام پہ الیکشن لڑا. بہت سے وکلا تو ہمارے قریب نہیں آ رہے تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے. نہیں سر, کوئی بھی آپ ثابت نہ, ہمارے کینڈیڈیٹ تھے یہ دونوں بیٹھے ہوئے, انہوں نے 408 ووٹ لیے سر. ILF 208 ووٹ لیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ILF کے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے مختلف پینلز کو ان کو بھی نوازا گیا. اس پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. ہم نے مکمل رپورٹ اپنے ILF پاکستان کے آرگنائزر انتظار پنجوتہ کو بھیجے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ان کے نام جو آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں انشاءاللہ ہم اس پہ کارروائی کریں گے. یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم انہوں نے لانچ کیا ہے یہ ویسے تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جو ینگسٹر ہے ہمارے ان کا رائٹ ہے. گرانٹ اینڈ ایڈ کی مد میں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے, ہمارے نوجوانوں کے لیے پیسے بھی دیتی ہے. تو یہ اس وقت جو ملے ہیں وہ یقیناً رشوت کی مد میں ملے ہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل ہونے چاہیے تھے, الیکشن کے بعد ہونے چاہیے تھے یا الیکشن سے کہیں پہلے ہونے چاہیے تھے. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیک نہیں ہے, نہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی وہ اپنا مینڈیٹ ہے جس پر ہم یہ کہیں کہ ہم انکوائری کریں گے. ہم ILF کے جو ساتھی ہیں, ہمارا مقصد ہے جد و جہد کرنا. ہمارے قائد نے ہمیں سمجھایا کہ آپ جو ہے اپنا اسٹرگل جاری رکھیں. ہماری اسٹرگل ہے جہاں غیر آئینی عمل ہوگا ہم وہاں اسٹینڈ کریں گے, کھڑے ہو جائیں گے, اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. میں ارشد شاہ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہاں پروفیشنل پینل سسٹین نہیں کر رہی. وہ پروفیشنل پینل جس کو حامد خان لیڈ کر رہا ہے, یہاں منیر صاحب ہمارے اس وقت پروفیشنل پینل کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں پارٹی میں شمولیت کر چکے ہیں. تو اس طرح اسی وجہ سے ہم اپنے 2 کینڈیڈیٹ لے آئے اور وہی ہماری مزاحمت کی بیس تھی. اور ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کا ہمارے ساتھ بالکل وہ ہم آہنگ ہیں. لیکن آپ بہتر جانتے ہو بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے. یہاں ووٹ تقریباً زبان, مذہب اور جو ہے اپنے قبیلائی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بلوچستان میں بھی شعور کی بنیاد پر ووٹ جو ہے دیا جائے گا. ایک بات میں بتا دوں, میں آج بھی اس بات سے میرے لیڈر نے بھی اتفاق کی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایکسٹینشن ہم نے دی, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سے تھے. ہم 75 سال یا جتنے عرصے میں 2.5 سال یا 3 سال ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کیا پراؤڈ ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دور میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ جب سے ہمارے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے ان کو آفر دی جا رہی ہے کہ ہم کہاں شفٹ کریں, وہاں انہوں نے کہا نہیں میں ان چیزوں پہ کوئی کم رہا, میں جیل میں بیٹھوں. میں خود ہماری پارٹی یہی سمجھتی ہے.
آپ نے جو بھی لیجسلیشن کرنا ہے آپ نے کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کرنا ہے. جس طرح ہمارے مینیز کو لیا گیا, جس طرح ہمارے عادل بازائی صاحب کا خود پلازا توڑا گیا, پنجاب میں ہوا, ہم نے کبھی اس طرح کے ڈیروکونین لاس لیجسلیشن کبھی نہیں کی, نہ کریں گے. دوسری بات, ہمارے کیفی کے وزیر اعلیٰ جو ہے سہیل آفریدی صاحب, آپ سے میں پوچھتا ہوں کون سی بات اس نے غلط کی ہے؟ اگر ایک ریالٹی پہ ہم جائے, ہمارے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں, میں خود لاہور میں رہا ہوں, میں پڑھا لکھا ہوا سے ہوں, میں نے وہاں زندگی گزاری ہے. آپ کبھی لاہور سے نکلیں ڈیرہ غازی خان تک آئے گا, آپ کو کوئی چیک پوسٹ نظر نہیں آئے گا. لیکن بلوچستان میں آپ دیکھ کہ آپ اگر ڈیرہ غازی خان سے آتے ہو یا ژوب سے آتے ہو یا کراچی سے آتے ہو, آپ دیکھو ہمارے کس طرح کے حالات. یہاں تک آپ کے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے یہ سریاب لکپاس تک جو ہے لوگ آ کے مسلح لوگ آ کے روڈز بند کر دیتے ہیں. آپ کو دیکھا ہمارے بڑے انہوں نے بہت سے لائن آرڈر جو ہے خراب کیے. تو یہ حالات حقیقت نہیں ہے, آپ سمجھتے ہو. کے پی میں آپ دیکھو 70,000 لوگوں نے جان کی قربانیاں دی. کتنے ڈرون عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں. آپ کمپیئر کریں, لائن آرڈر کا سچویشن ہوا, زبردست ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پارٹی کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آئے گی, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ, کوئی بھی ہو, وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اگر ہم عوام کے سپورٹ سے آئیں گے اور عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. اور یہ پاکستان کے لیے اٹل ہے ایک بات, یہ جو آپ خوف کی وجہ سے لیجسلیشن کر رہے ہیں, یہ خوفزدہ لوگ ہیں, یہ پاگل پنے کی حد تک گئے. یہ جو ہے جس طرح کے کرے لائف ٹائم امیونٹی, آپ خود دیکھ لیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا, چاہے جو بھی پارٹی ہو. میں اباؤ میں کہوں کہ اس سیکھے ہم نے پاکستان کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانا ہے. اور ہمارے قریب تعریف ہماری ہوتی ہے, فیلڈ مارشل از مائی فیوریٹ, شہباز شریف از مائی فیوریٹ, اور $60 ارب کی جو ہے معاہدے انڈیا کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے, ہم یوز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی. ہماری فوج ہماری شان ہے. اور ہمارے پی ٹی آئی کے دور میں ایک بات کہوں, پی ٹی آئی کے دور میں جتنا فوج کا امیج بہترین تھا, فوج کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تھا, معذرت کے ساتھ یہ لندن کے بیٹھے ہوئے سیرے محل والوں نے جو ہے جو سازشیں کیے, تو میں سمجھتا ہوں اب ہمارے اداروں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اینی مور وی کانٹ رن دس کنٹری لائک دس اینی مور. میرا خیال. تھینک یو. میں ایک بات کہوں, میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جس طرح سرفراز بگٹی صاحب چاہتے ہیں, وہ بولتے ہیں 10 کروڑ, کوئی 20 کروڑ, کوئی 100 ایکڑ, کوئی جس طرح مفادات کی سیاست آج بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب اس 27ویں ترمیم پہ پاکستان, ہمارے انصاف لائر فورم, ہمارے بہت سے لوگ یہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مہم نظر آئے گی. اور دوسری بات, ہمارے 24 نومبر سے حیدرآباد سے وہ ڈیٹ چینج ہوا, ہمارے آئین تحفظ مومنٹ کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک تحریک شروع کر رہے ہیں, اور اس تحریک کو جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے.